بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. خواتین حضرات، آج کا خطاب آپ حضرات سے ہے. آج کے خطاب کا موضوع ہے مومن عورت کے لیے یوٹیوب اور ٹیلی ویژن پر دین کی بات پیش کرنا ناجائز اور حرام ہے، اور ایسا کرنے والی بڑی گناہگار ہے. آج کا خطاب صرف مومن عورتوں سے ہے. قرآن پاک کی جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں آپ کے سامنے، ان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے عورتوں، قرار پکڑو اپنے گھروں میں اور دکھلاتی نہ پھرو جیسا کہ دکھانا دستور تھا پہلے جاہلیت کے وقت میں، اور قائم رکھو نماز اور دیتی رہو زکوٰۃ، اور اطاعت میں رہو اللہ کے، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ یہی چاہتا ہے کہ دور کرے تم سے گندی باتیں اے نبی کے گھر والوں، اور ستھرا کر دے تم کو ایک ستھرائی سے. اور یاد کرو جو پڑھی جاتی ہیں تمہارے گھروں میں اللہ کی باتیں اور عقل مندی کی. بلا شبہ اللہ تعالی بھید جاننے والا خبردار ہے، اچھی طرح خبر رکھنے والا ہے. یہ ترجمہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. ان آیات کی تفسیر کے تحت علامہ شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے تفسیری حاشیہ میں فرماتے ہیں کہ یعنی اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں عورتیں بے پردہ پھرتیں اور اپنے بدن اور لباس کی زیبائش کا علانیہ مظاہرہ کرتی تھیں. اس بد اخلاقی اور بے حیائی کی روش کو مقدس اسلام کب برداشت کر سکتا ہے؟ اس نے عورتوں کو حکم دیا کہ گھروں میں ٹھہریں اور زمانہ جاہلیت کی طرح باہر نکل کر حسن و جمال کی نمائش کرتی نہ پھریں. آگے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، باقی کسی شرعی اور طبعی ضرورت کی بنا پر بدون زیب و زینت کے مبتذل یعنی سادہ و استعمال شدہ اور ناقابل اعتنا لباس میں مستتر یعنی پردہ کے ساتھ احیاناً کبھی باہر نکلنا بشرطے کہ ماحول کے اعتبار سے فتنہ کا مظنہ یعنی گمان نہ ہو،
بلا شبہ اس کی اجازت نصوص سے نکلتی ہے، اور خاص ازواج مطہرات کے حق میں بھی اس کی ممانعت ثابت نہیں ہوتی، بلکہ متعدد واقعات سے اس طرح نکلنے کا ثبوت ملتا ہے۔ لیکن شارع کے ارشادات سے یہ بداہتاً ظاہر ہوتا ہے کہ وہ پسند اسی کو کرتے ہیں کہ ایک مسلمان عورت بہرحال اپنے گھر کی زینت بنے اور باہر نکل کر شیطان کو تاک جھانک کا موقع نہ دے۔ آگے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، تنبیہ، جو احکام ان آیات میں بیان کیے گئے تمام عورتوں کے لیے ہے، تمام عورتوں کے لیے ہیں۔ ازواج مطہرات کے حق میں چونکہ ان کا تأکد و اہتمام زیادہ تھا، اس لیے لفظوں میں خصوصیت کے ساتھ مخاطب ان کو بنایا گیا۔ آگے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، خلاصہ یہ ہوا کہ برائی کے مواقع سے بچنا اور نیکی کی طرف سبقت کرنا سب کے لیے ضروری ہے، مگر ازواج مطہرات کے لیے سب عورتوں سے زیادہ ضروری ہے۔ سامعین کرام، معزز خواتین، آیت پاک میں زمانہ جاہلیت سے زمانہ جہالت و ضلالت مراد ہے، یعنی اسلام سے پہلے کا جو دور تھا وہ طرح طرح کی گمراہی کی وجہ سے دور جاہلیت کہلاتا ہے، ورنہ پڑھے لکھے شعراء، ادبا اور فصحاء کی اس زمانے میں بھی کمی نہیں تھی۔ دور جاہلیت کی ایک ایک بچی 6 سال کی، 7 سال کی 600 اشعار یاد کر لیتی تھی اور برجستہ پڑھتی تھی، ایسا حافظہ تھا۔ بہرحال جس جاہلیت کو قرآن کریم پیش کر رہا ہے اس کا بڑا نقشہ آج بھی ہمارے اور آپ کے سامنے ہے۔ ہم نے اور آپ نے بارہا مشاہدہ کیا ہے کہ جب کوئی شخص خواہ کتنا ہی قابل کیوں نہ ہو، اگر گمراہی والی حرکت کرتا ہے تو سب اس کو پڑھا لکھا جاہل کہتے ہیں۔ غلط حرکت پر باپ اپنے عالم بیٹے کو اور استاد اپنے لائق شاگردوں کو جاہل کہہ کر ہی مخاطب کرتے ہیں۔ خواتین حضرات، غور کیجیے، آیت پاک میں فرمایا گیا ہے وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا۔ علامہ شبیر عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں، یعنی پاکی، صفائی، گندگی اور گمراہی سے، تہذیب نفس، نفس کی صفائی، تصفیہ قلب، دل کی صفائی، اور تزکیہ باطن یعنی روح اور دل کی صفائی کا وہ اعلیٰ مرتبہ مراد ہے جو کامل اولیاء کرام کو حاصل ہوتا ہے۔ میری مومن خواتین حضرات، آپ نے اپنے متعلق آیات بھی سن لی اور آپ کے سامنے ان کی تفسیر و تشریح بھی آ گئی۔ اگر واقعتاً آپ ان آیات میں تدبر اور غور فرمائیں گی تو مجھے 100% یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ آج سے ہی اپنی حرکتوں سے دل سے توبہ کر لیں گی، کیونکہ آپ ہی کی ظاہری اور باطنی صفائی کے لیے اور خدا کی رحمتوں اور بے پناہ برکتوں کو حاصل کرنے اور پانے کے لیے کلام الہی کی یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ اس لیے دنیا حقیر کے لالچ میں خود کو دین اور حکم خداوندی سے محروم نہ کریں، اس سے آپ کا بھی دین تباہ ہوگا، اپنے لیے بھی آپ فتنہ بنیں گی اور دوسروں کے لیے بھی
سبب فتنہ بنیں گے۔ اس لیے کہ ہر وہ مومن عورت جو ایسے مجمع یا اسٹیج پر جائے جہاں عورتوں اور مردوں دونوں سے مخاطب ہو، جائز نہیں، چاہے وہ کتنا ہی اور کیسا ہی پردہ کرے۔ بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ عورت محفل عام میں کسی بھی طرح کا بیان نہیں کر سکتی، اس لیے کہ اس کی آواز کا بھی پردہ ہے۔ ہاں البتہ ضرورت پڑنے پر پردہ کا خیال رکھتے ہوئے عورتوں کے مجمع میں آواز سے بیان کر سکتی ہے۔ اس لیے خدا کے واسطے لوگوں کے سامنے خود کو ظاہر کرنے، پیش کرنے اور بیان وغیرہ کرنے سے گریز کریں۔ اس میں آپ کے لیے عفت و عافیت اور رحمت و ہدایت کا سامان ہے۔ کوئی بھی مومن عورت دین کا کام شریعت اسلامیہ کے طریقے پر کرے گی تب ہی اس کا عمل قبول ہوگا، ورنہ عمل بھی مردود ہوگا اور وہ بھی ملعون ہوگی، اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے گی۔ گناہ کے راستہ کو اپنا کر نہ عورت دین کا کام کر سکتی ہے اور نہ ہی کوئی مرد۔ اگر کوئی عورت مجمع عام میں دین کی دعوت کے ذریعے معاش اور ترقی کی جستجو کر رہی ہے تو ایسی روزی اور ترقی بھی حرام ہوگی، اس لیے کہ حرام راستہ سے روزی کمانا بھی حرام ہے۔ خواتین حضرات، آپ کو دعوت اور تعلیم دینا ہے تو خواتین میں ہی خود کو محدود رکھیں، کھلے عام باہر نہ آئیں، اسی میں دونوں جہاں کی کامیابی اور عزت ہے۔ مجھے بہت افسوس ہے، بہت افسوس ہے، اور مجھ جیسے بہت سارے لوگوں کو، بہت سارے اہل ایمان کو بہت افسوس ہے کہ آج کل ہماری بہت سی مومن خواتین یوٹیوب اور فیس بک اور ٹی وی وغیرہ پر منظر عام پر آ کر اس فتنہ سے دوچار ہو رہی ہیں، جبکہ ماشاءاللہ دین و دنیا کی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے علم تو حاصل کر لیا مگر صحیح تربیت حاصل نہیں کی۔ اگر اچھی تربیت اور نیک تربیت ہوتی تو خود کو اس فتنہ جہاں سوز کے حوالے نہ کرتی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ خواتین اسلام کو بھی عقل سلیم عطا فرمائے، اور وہ صحیح راستہ جو انبیاء، صدیقین و شہداء اور صالحین کا ہے، یعنی صراط مستقیم، اس پر چلا دے اور اس پر استقامت عطا فرمائے، آمین۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مومن عورت کے لیے مجمع عام میں یوٹیوب اور ٹیلی ویژن پر دین کی بات پیش کرنا جائز نہیں ہے، اور ایسا عمل کرنے والی عورت گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، گناہ گار ہے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ میں آپ تمام خواتین اسلام سے گزارش کرتا ہوں اور محض آپ کے دین کی حفاظت کی خاطر نہایت ہی درد دل سے یہ درخواست ہے کہ اس فتنہ ایمان سوز سے خود کو بچائیے، اسی میں آپ کی بھلائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ۔ اسی حدیث پر اگر آپ غور کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بہت بڑا انقلاب آئے گا، بہت فائدہ ہے، آپ بہت خوش نصیب ہوں گے، آپ بہت خوش نصیب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بار بار اس حدیث کا مراقبہ کیجیے۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ۔ جو مرد یا عورت اللہ کی خاطر کسی چیز کو چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس کو اس سے بہتر دولت جو خیر و برکت والی ہو
عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے تقوی اختیار کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نئے دور کی عورتوں اور مردوں کو عقل سلیم اور صحیح دین عطا کرے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔